رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سب سے پہلے التماس کروں گا اپنے محترم سننے والوں، دیکھنے والوں اور مجلس میں حاضرین، ایک سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اول و آخر محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے۔ مرحوم مغفور انجینئر سید محمد مہدی زیدی ابن سید محمد تقی زیدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ رعد کی آیہ کریمہ، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کفر اختیار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، صاحبان کفر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، اللہ کے ساتھ وہ میری رسالت پر گواہ ہے۔ محترم معروف نوحہ خان، منقبت خان، خوش قلو، خوش لہن جناب سید رضا عباس کی انتہائی اصرار پر مجھے توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کی مجلس ترہیم میں شریک ہوں کہ جن کا مملکت کے لیے، انسانیت کے لیے، شہریوں کے لیے اور ہم وطنوں کے لیے جہاں خدمات تھیں، وہاں ان کا دینی جذبہ، مذہبی جذبہ، عزائی جذبہ انتہائی قابل رشک رہا ہے۔ امام بارگاہوں سے وابستگی، عزاداری سے جڑنا اور اپنے دینی اور مذہبی روایات کی پاسداری، اپنے اسلاف کے دیے ہوئے ان عنوانوں اور ان امانتوں کو آئندہ نسلوں کے حوالے منتقل کرنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کسی بھی شخصیت کی شخصیت سازی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، بڑا اس کا اہم عنوان ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے جوڑا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آج کی اس مجلس ترہیم کے لیے اس لیے بھی قرار دی کہ ایک دانشمند، ایک دانشور، ایک معاشرے کی پڑھی لکھی شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جو خود بھی تعلیم یافتہ اور تعلیم کو فروغ دینے والا اور تعلیم کے محصلوں کے لیے ایک مشوق اور ایک محرک کا کردار ادا کرنے والی شخصیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں
نبی کی رسالت کے منکروں کے لیے، یا میں یوں کہوں کہ نبی کے زمانے میں اور قیامت تک انکار نبوت کرنے والوں کو اللہ نبی کی نبوت پر دو دلیلوں کو اور دو گواہوں کو اور دو پشت پناہوں کو اور دو مددگاروں کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی نبی کی نبوت پر دو گواہ ہیں اور دو مددگار ہیں۔ نبی کی نبوت مضبوط رہے گی، عام ہوگی، نبی کا کلمہ پھیلتا چلا جائے گا، نبی کا گن گایا جاتا رہے گا دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک قرآن اور ایک علی، ایک قرآن اور ایک عالم القرآن، عالم الکتاب۔ یعنی اگر قیامت تک ہمیں نبی کی نبوت پر کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو ایک قرآن ہے اور ایک علی کا کردار ہے، ایک مولا علی کی زندگی ہے، ایک مولا علی کے کمالات اور فضائل ہیں۔ لہٰذا یہاں ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یقول و فعل مضارع ہے اور حال اور مستقبل کو شامل ہے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس ترجمے کا، فعل مضارع کے ترجمے کا جو نتیجہ ہے وہ آیت کے اختتامی کلمات سے نکلے گا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ لست مرسلا، بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ آسمانی دین کو مانتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ انہیں کافر کہہ کر یاد کر رہا ہے۔ یعنی جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، یا کسی اور جگہ پر اس کا نام لیا گیا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان جب حضرت آدم کا سجدہ نہیں کر رہا تھا، ان کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، تو وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ تو نے خلقتنی من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ کی خالقیت کو بھی مانتا تھا، اللہ کی ربوبیت کو بھی مانتا تھا، اللہ کی حاکمیت کو نہیں مان رہا، اللہ نے جو نبی بنایا اس کو نہیں مان رہا۔ تو اللہ کو کوئی مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے تو قرآن کی زبان میں یا کبھی شیطان کہلاتا ہے، کبھی کافر کہلاتا ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی آپ کے مبعوث ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ جو یہ کہتا ہے۔ قل، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کیسے گواہی کے لیے کافی ہے؟ اللہ کی گواہی کو قرآن کہتے ہیں، اللہ کی گواہی قرآن ہے۔ قرآن نے پکار کے کہا کہ اگر تم سچے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کے برابر، جیسا، اس کی مثل ایک سورہ لکھ کر لے آؤ، ایک سورہ قرآن کی مثل کا لکھ کر لے آؤ۔ ہم مشاعروں میں اور اگر مذہبی ادبی نشست ہو تو محفلوں میں اور مجلسوں میں، مسالموں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک مصرے پر تمام شعراء اپنی طب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کلام سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی استاد پڑھ کر جائے اور ایک اچھا کلام پڑھے تو کہتے ہیں جی اس سے اونچا کیا ہوگا، لیکن جب دوسرا آتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ اس سے بھی اونچا ہے، یا کوئی اور آ کے پڑھتا ہے تو لگتا ہے جو پہلے پڑھ کے گئے ان سے زیادہ بہتر کہہ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام ہو سکتا ہے، ایک کلام سے زیادہ اچھا اسی انداز کا، اسی بحر کا، اسی ردیف و قافیے میں، اسی زمین میں دوسرا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے پکار کے کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو، قرآن کے مخالف ہو، رسول کو نہیں مانتے ہو، تو 114 سورے ہیں، ایک لے آؤ۔ تو آج تک ایک سورے کا نہ لانا، بلکہ قرآن کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جب یہ نازل ہوا اور سرکار نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کروا دیا، معلقات سب کے ساتھ جب یہ معلق کیا گیا تو سب نے اپنے اپنے وہ 7 منظوم کلام اتار لیے اور کہا کہ اس کلام ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے، بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان یتکلم بھذا، اس طرح سے بول کر دکھائے۔ تو شاہ کے نام سے ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا کلام سب سے اونچا کلام ہوتا تھا، اس نے اپنا کلام وہاں سے اتار دیا اور اس نے کہا کہ میں آج کے بعد کوثری ہوں، میں اس کلام کے لکھنے والے کا مرید اور معتقد ہوں، اور وہ کلام کا لکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔
تو قرآن مجید دلیل ہے نبی کی نبوت پر۔ آج بھی میں جدید بچوں سے کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو آج کالج یونیورسٹیز کے اندر جو اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ان سے کہیں جی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے عربی، غیر مسلم، مسلم دشمن، اسلام دشمن ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن مجید کی طرح سے کوئی سورہ لکھ کر دکھائیں۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل، یہ کیسا نیٹ پہ ڈالا گیا ہے سورہ جو لکھنے والے کا بھی مذاق بنوا رہا ہے۔ ہاتھی، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، جس کی سونڈ لمبی ہے، جس کی دم چھوٹی ہے۔ یہ سورہ ایک کہ جی قرآن نے دعویٰ کیا تھا تو ہم ایک سورہ لکھ رہے ہیں، تو یہ سورے کے جواب میں لے کر آئے ہیں، جس کا لکھنے والے کا بھی مذاق بنا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور پوری دنیا میں اس کی تضحیق ہوئی ہے۔ تو یہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس کے اوپر جو ہے نا کہ الفیل ملفیل تمہیں کیا پتہ، یہ کون سی نئی بات ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ ہاتھی کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہاتھی کیا ہے۔ قرآن مجید دلیل ہے نبی مکرم کی نبوت پر، اور اس کے ساتھ ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، وہ دلیل نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ وجود کون ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، خود آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، یا آپ اپنی فضیلت کسے شمار کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا اور عالم الکتاب قرار دیا ہے۔ اصول کافی میں، نہج البلاغہ میں، ہمیں بہار میں ہمیں بہت ساری احادیث مولا علی کے فرامین ملتے ہیں، جس میں مولا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں ہونا یہ سینہ ہے جہاں علم جمع ہو چکا ہے، مجھ سے ماضی کے بارے میں پوچھو، مجھ سے آئندہ کے بارے میں پوچھو، کوئی دنیا میں ایسی چیز قیامت تک آنے والی نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں۔ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے حادثات کا بھی بتا سکتا ہوں، ان حادثات میں مارے جانے والوں کا بتا سکتا ہوں، ان حادثات میں مارنے والوں کا بتا سکتا ہوں، ان حادثات میں فرار ہونے والوں کا بتا سکتا ہوں۔ مولا کائنات کو عالم الکتاب قرار دیا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر وہ اللہ نے کتاب کے اندر رکھ دیا۔ اور کتاب مبین کا حامل کون ہے؟ جسے امام مبین کہا جاتا ہے۔ علم کی تین قسمیں ہیں، علم اشیاء، علم الاشیاء، یہ جتنی بھی چیزیں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اپنے اطراف میں دیکھیں تو شاید آپ کو 100 سے زیادہ چیزیں اپنے اطراف میں لگی ہوئی اور لکھی ہوئی نظر آئیں، اور جو اشیاء ہیں، شے ہیں، علم الاشیاء۔ تمام علوم اس وقت جو غلبہ پا چکے ہیں وہ علم الاشیاء کے علوم ہیں۔ علم ما کان و ما یکون، جو ماضی میں علم گزرا، ماضی میں جو کچھ گزرا، ما یکون جو ماضی کے بعد آئندہ آنے والا ہے، ان سب کے بارے میں جاننا یہ علم ما کان و ما یکون ہے، وسعت علمی کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا علم ہے علم ذات، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اور ظاہراً یہ جو سب سے مشکل علم ہے، اس پر ڈھونڈنے سے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پہچاننے کے علم کے حامل ہوں، اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف، اعلیٰ، اجلا اور اولا قرار دیا ہے، تمام تر مخلوقات کو اس کے حوالے کیا ہے اور اسے اپنے اختیار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کا جلوہ اسے قرار دیا ہے، تجلی المتجلی لخلقہ بخلقہ، یہ خود مولا کائنات کا فرمان کہ وہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے۔ تو اس انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنی تجلی گاہ بنایا ہے، اپنا جلوہ گاہ بنایا ہے، تو اس انسان کو خود اپنے آپ کو پہچان لینا یہ بڑا ہنر ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ لہٰذا یہ علم ذات علم کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور مولا کے چاہنے والوں سے ایک گزارش کہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی علی مولا کا دم بھرتا ہو، نام لیوا ہو، نعرہ لگانے والا ہو، اور مولا کے نام پہ اس کی پیشانی پر ایک تراوٹ اور
خوشی کے آثار آ جاتے ہوں اور وہ علم سے دور ہو، وہ علم سے دور ہو۔ دیکھیے علم کی جب بات ہوگی تو یہ جو عالم اسے نہیں کہا جائے گا کہ جو میرے حلیے میں ہو یا میں جس حلیے میں ہوں۔ عالم کے لیے ہونا حلیے، یہ حلیہ عالم کا حلیہ نہیں ہے، ہاں یہ ایک علم کے حامل کی شناخت کا ذریعہ ضرور ہے، اس لیے کہ اسلام کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا تعلق حلیوں سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق رویوں سے ہے۔ تو یہ تو ایک شناخت، پولیس مین کا ایک لباس ہے، ڈاکٹر ایک سفید کوٹ پہنتا ہے، وکیل اور جج ایک کالا کوٹ پہنتے ہیں، یا مثال کے طور پر اور فورسز کے لوگ اور اداروں کے لوگ اپنا اپنا لباس پہنتے ہیں۔ ہم بھی ایک ادارے کے لوگ ہیں، اور وہ ادارہ ہے مکتب اہل بیت، ادارہ ہے ایک مسلک اہل بیت کی ترجمانی اور اس کی تصویر، اس کا ایک پیغام رسانی کا ذریعہ، اور کوشش کرتے ہیں، ورنہ جو قابل اور فاضل لوگ ہیں وہ صرف اور صرف جو اہل ہیں، جو قابل ہیں، جو عالم ہیں، وہ صرف اہل بیت ہیں، اس لیے کہ نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے سارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، تو ہم شاگرد ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائیں آخری وقت تک ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم طالب علم ہیں۔ غرض اس پورے عمل کے اندر مولا کے چاہنے والوں میں یہ 4 کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے، مولا علی کے چاہنے والوں میں یہ 4 کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کمزوری جو علی کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے، علی کا چاہنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ بزدل اور علی کا چاہنے والا یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ دوسری کمزوری، علی کا چاہنے والا کبھی کنجوس نہیں ہوتا، کنجوسی اور علی کا نعرہ یہ باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ تیسری کمزوری جو علی کے چاہنے والے میں نہیں ہونی چاہیے، علی کا چاہنے والا اور تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، تنگ نظر، چھوٹے دل کا، یہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی کمزوری، علی کا چاہنے والا اور جاہل، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کا چاہنے والا وہ ابتدائی تعلیم جس میں لکھنا اور پڑھنا آتا ہے، جس میں پڑھنا اور لکھنا آتا ہے، وہ ابتدائی تعلیم جو اسکول سے حاصل ہوتی ہے، وہ تو کوئی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو مولا علی کا چاہنے والا ہو اور اسے وہ تعلیم نہ حاصل ہو۔ اب اس کے بعد والا مرحلہ ہے کہ کس کو کس شعبے میں جانا تھا اور کیا اس شعبے کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ غرض یہ کہ علم کیونکہ مولا علی کی میراث ہے، مولا علی کی چیز ہے اور مولا علی کی ملکیت ہے، مولا علی اور علم 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ عیبت و علم الہی ہیں، یا علی انتا عیبت و علم الہی، آپ وہ صندوق، وہ جائے گاہ، وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ اپنا علم رکھتا ہے۔ علی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ اپنا علم رکھتا ہو۔ عیبت و علم اللہ، اللہ کے علم کا عیبہ، اللہ کے علم کا صندوق۔ میں بچوں کو اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے صندوق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچے۔ تو نبی کی رسالت پر اللہ کا قرآن اور مولا علی کا وجود گواہ نبوت نبی مکرم ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، ہم جس دروازے کے ماننے والے ہیں ان سے اچھا دروازہ نہیں ہے، ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا دنیا کہاں بیٹھی ہے، مگر مجھے ہی پتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں، کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے کربلا چلیے، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ ایک بیٹا ایک باپ کے جنازے پہ آ رہا ہے، ایک بہن ہے جو ایک بھائی کے جنازے پر آ رہی ہے، ایک زوجہ ہے جو اپنے شوہر کے جنازے پر، ایک بیٹی بھی ہے جو اپنے بابا کے جنازے پہ آئے گی۔ سلام ہو فرزند زہرا پر، درود ہو امام حسین کی پاک ہستی پر، جس کی وجہ سے کائنات بنی، اس کا لاشا 3 دن بے گرو کفن رہا۔ بیٹا جب لاشے پر پہنچا ہے تو بیٹے سے لاشا دیکھا نہیں گیا، حال متغیر ہونے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ امام کے بدن مبارک پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ جناب زینب کو محسوس ہوا کہ کچھ ہی دیر میں زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی۔ خود کو سواری سے گرا دیا، اور جب امام سجاد نے آگے بڑھ کر پھوپھی کو سنبھالا
تو فرمایا بیٹا تم نے کیا حال بنایا ہے، تمہارا یہ حال کیوں کر ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب ایک بہن نے بھائی کا ایسا لاشا دیکھا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، حسین کے لاشے سے، بدن مبارک سے حسین کے تبرکات کو اتار لیا گیا تھا، امامہ چھن چکا تھا، عبا کھینچ لی گئی تھی، جوتے نالینیں اتار لی گئی تھیں، امام کی عصا، امام کی تلوار، امام کا ڈھال، یہ سب اتار لی گئی تھی۔ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا زہرا کے لال کے بدن پر، اسے روکنے کے لیے حسین نے پٹکا باندھا ہوا تھا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں جب لوٹنے خیموں کی طرف گیا تو وہاں کچھ نہ ملا، تو ایک لوٹتے ہوئے سپاہی نے مجھے کہا کہ حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا حسین کا بدن بھی لوٹا جا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، اسے روکنے کے لیے حسین نے پٹکا باندھا ہوا ہے، اور جب میں نے پٹکا کھولنا چاہا تو حسین کا ہاتھ اٹھتا ہوا اس پٹکے کی گرہ پر آ گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں، مگر مجھ سے ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونا اسی کا ہے کہ اس منظر کو بہن نے کیسے دیکھا ہوگا، اس منظر کو بیٹے نے کیسے دیکھا ہوگا، اور بیٹیوں کو تو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ کیسے سکینہ نے دیکھا ہوگا، کیسے اس 4 سالہ بچی نے دیکھا ہوگا۔ بابا کا لاشا تھا، فریادوں کی آوازیں تھیں، اور بی بی کی زبان پر شکر کے کلمات تھے، اور جب لاشے سے بیویوں کو اٹھایا گیا تو کسی نے التماس نہیں کی تھی کہ اٹھ جائیں، بلکہ تازیانے مارے جا رہے تھے، ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے۔ سکینہ مڑ مڑ کر بابا کا لاشا دیکھتی رہیں۔ الوداع، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔